ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے نیپال کا آدم خور۔ یہ روایت رسال دار راؤ زبر خان کی اور تحریر کیا ہے راؤ رستم علی خان نے۔ میں نیپال کی سرحد سے ملحق ہمالیہ کی ترائی میں بڑے ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچا تو ایک نوجوان اور انتہائی خوبصورت یورپین لڑکی نے مجھ سے پوچھا، آپ کدھر سے آئے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے بتایا میرا نام زبر خان ہے، میں رسال دار ہوں، مجھے میجر نیول صاحب نے بلایا ہے۔ لڑکی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام جورجی ہے، مجھے سیر و شکار کا بہت شوق ہے، میری بڑی بہن میجر نیول کی بیوی ہے، میرے شوہر ڈپٹی کمشنر ہیں۔ وہ کچھ اور بتانا چاہتی تھی کہ اندر سے نیول صاحب آ گئے۔ میں نے فوجی انداز سے سلام کیا، انہوں نے ہاتھ ملا کر بتایا، سرکاری جنگلوں کے ٹھیکیداروں نے حکومت سے شکایت کی ہے کہ ہمالیہ کی ترائی میں ہمارے 12 مزدور شیر نے ہلاک کر کے کھا لیے ہیں، درخت کٹائی کا کام رک گیا ہے، ہمیں اس آفت سے نجات دلائی جائے۔ اب حکومت کی طرف سے اس شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے شکاری مہم پر یہاں مجھے بھیجا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اس مہم میں آپ میری مدد فرمائیں گے۔ اچھا، اب آپ میرے ساتھ شکاری کیمپ میں چلیں، وہیں کھانا کھائیں۔ جورجی نے پکار کر کہا۔ کیدارناتھ مان ریسٹ ہاؤس کے اندر سے ایک ہندو نوجوان دوڑ کر آیا۔ جورجی نے اسے کچھ روپے دیتے ہوئے کہا، یہ انعام ہے، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ ریسٹ ہاؤس کی چوکیداری حقیر چیز ہے، میرے پاس آنا، میں تمہیں کسی باعزت پوسٹ پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیدارناتھ انعام وصول کر کے مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں میجر نیول اور جورجی کے ساتھ کیمپ کی طرف چل دیا۔ ہم ایک بل کھاتی دشوار گزار پگڈنڈی پر چل کر ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گئے۔ سامنے پہاڑ پر اگی ہوئی گھاس میں ایک ہاتھی نما خوفناک جانور پھر رہا تھا۔ یکا یک وہ جانور زمین پر اپنے کھر مارنے لگا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر اس کی تھوتھنی میں کوئی چھوٹا سا جانور لپٹا نظر آیا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر زور سے جھٹکا دیا تو وہ چھوٹا جانور اس ہیبت ناک دیو کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ وہ دور سے ہمیں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ہاتھی کی کمر پر بلی بیٹھی ہے۔ نہ جانے اس بلی نے اس بلا کی پیٹھ پر کیا کیا۔ اس نے غصے میں ایک چٹان پر ٹکریں مارنی شروع کر دیں اور پھر بھی جب بلی نے اس کی پیٹھ نہ چھوڑی تو وہ پھر تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جورجی بولی، بڑا خوفناک سین تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمالیہ انوکھے قسم کے بھیانک جانوروں کا مسکن ہے۔ ہم تھوڑی دور چل کر ایک پگڈنڈی کے راستے پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور پھر قریب ہی گھنے درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان کیمپ میں جا پہنچے۔ بڑا خوبصورت مقام تھا۔ اس جگہ 4 خیمے نصب تھے۔ 2 خیموں سے 15-20 گورکھوں نے نکل کر میجر صاحب کو سلام کیا۔ جورجی نے بتایا، یہ گورکھے ہماری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تیسرے خیمے میں جورجی اور میجر نیول چلے گئے۔ چوتھا خیمہ میرے لیے تھا۔ میں نے خیمے میں جا کر بوٹ اتارے اور پھر سامنے ایک پہاڑ سے گرتے ہوئے آبشار کو دیکھنے لگا۔ یہ بہت حسین اور پیارا منظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب غروب ہو گیا۔ شام کی دھندلی فضا نمودار ہوئی تو بیرا کھانا لے آیا۔ کھانے سے فارغ ہوتی میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح سے پیدل چلنے کے باعث بے حد تھکا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد نیند آ گئی۔ اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیمپ کا بہت برا حال تھا۔ گورکھوں کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میجر نیول نے دہشت زدہ انداز میں کہا، زبر خان، فوراً درخت پر چڑھ جاؤ، اور پھر وہ دوڑ کر میرے خیمے سے نکل گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی رائفل گلے میں ڈالی اور پھر بھاگ کر درخت پر چڑھ گیا۔
اسی درخت پر جورجی اور میجر نیول بھی چڑھے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوفناک اندھیرا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا سینکڑوں منہ زور گھوڑے اپنے قدموں سے گورکھوں کے خیموں کو روند رہے۔ گورکھے بری طرح چیختے چلاتے درختوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میجر نیول انہیں گالیاں دے رہا تھا کہ کتے کے پلوں نے الاؤ روشن کیے نہ پہرے کا انتظام کیا۔ ہم بھگدڑ کی وجہ سے ٹارچیں خیموں میں چھوڑ آئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسی آواز آ رہی تھی جیسے سینکڑوں وحشی گھوڑے سر پر دوڑ رہے ہوں۔ یک لخت زوردار دھماکے سے ہمارا درخت اکھڑ کر قریب کھڑے ہوئے دوسرے پیڑ کے تنے پر رک گیا۔ یہ معجزہ تھا کہ ہم زمین پر نہیں گرے اور کمان کی طرح دوسرے درخت کے سہارے لگے ہوئے اپنے پیڑ پر بیٹھے رہے۔ گھڑ دوڑ جاری تھی۔ میں نے چیخ کر گورکھوں سے پوچھا، کوئی زمین پر تو نہیں؟ میں گولی چلا رہا ہوں۔ ایک گورکھے نے جواب دیا، ہمارے کئی آدمی مار ڈالے، باقی درختوں پر چڑھ گئے۔ میں نے میجر نیول اور جورجی نے گھڑ دوڑ کی آواز پر ایک ساتھ 3 فائر کیے۔ ایسے زور کا دھماکہ ہوا جیسے کوئی تناور درخت گرا ہے۔ پھر پراسرار گھڑ دوڑ شروع ہو گئی۔ پہاڑوں کے بیچ میں درختوں کے گھنے جھنڈ کی وجہ سے ایسا ہولناک اندھیرا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، اور اس تاریکی میں جو خونی ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا اسے زیادہ دیر تک دیکھنے کی ہم میں ہمت نہ تھی۔ جورجی کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کر نیچے گر پڑی اور وہ بید کی طرح لرز رہی تھی۔ نیول صاحب نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور وہ کانپتی زبان سے دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ ایک یہ جملہ سمجھ میں آیا، میں کئی شیر ہلاک کر چکی ہوں، لیکن آدم بیزار ہاتھیوں کا یہ سنسنی خیز حملہ موت کا پیغام ہے۔ میں اور میجر صاحب بھی بے حد خوفزدہ تھے۔ ڈر کی وجہ یہ تھی کہ گھپ اندھیرے میں جو خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کے اصل کردار کا پتہ نہیں تھا، اور یہ کس قدر ستم سریفی تھی کہ ہم ٹارچیں نیچے بھول آئے تھے۔ یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ زمین سے اکھڑا ہوا ہمارا درخت جس پیڑ کے سہارے کھڑا ہے وہ بھی گر پڑا تو کیا ہوگا۔ اب اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم اس پراسرار دھما چوکڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں۔ ہماری رائفلوں سے جو گولیوں کا می برسا تو اس قیامت خیز منظر کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ درختوں کی جڑوں سے گولیاں ٹکرا کر آگ کی چنگاریاں اڑا رہی تھیں۔ یکا یک ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی بھاری چٹان زمین پر آ پڑی ہے۔ گھڑ دوڑ کی وحشت خیز آواز رک گئی۔ پھر قدموں کی ایسی آواز آئی جیسے وہ بلا زمین سے اٹھ کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ اس کے باوجود نیچے اترنے کے خیال سے کلیجہ لرز رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دن نکل آیا۔ ہم نے درخت سے اتر کر جو منظر دیکھا وہ اس قدر ڈراؤنا تھا کہ ہم حواس باختہ ہو گئے۔ جورجی تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے دور جا بیٹھی۔ ہم نے حواس قائم رکھے اور گورکھوں کے خیموں کا جائزہ لیا۔ خیموں کے پھٹے ہوئے چیتھڑے دور دور تک بکھرے پڑے تھے اور خون میں بھری ہوئی چارپائیوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ 5 گورکھوں کی لاشوں کے گوشت کی کچلی ہوئی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، بدن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، چٹکی ہوئی کھوپڑیاں جن سے بھیجے نکل کر خون کے بڑے بڑے چکتوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ پیٹ کی آنتیں سینے کی ہڈیوں کی کرچوں میں رسیوں کی طرح لپٹ کر ایسا دلدوز منظر پیش کر رہی تھیں کہ انہیں ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوسری دفعہ دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ لاشوں کے پہچانے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، بلکہ یہ معلوم کرنا سخت مشکل تھا کہ کس انسان کے جسم کا یہ کون سا حصہ ہے۔ گورکھے اپنے عزیزوں کی موت پر گریہ ازاری کر رہے تھے اور میجر نیول انہیں ننگی گالیاں دینے میں مصروف تھا کہ کتے کے بچوں، تم نے کیمپ کا انتظام کیوں نہ کیا؟ میں تمہیں بدترین سزا دلاؤں گا۔
اور میں فرنگیوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ انگریز کتنی بے رحم، سفاک اور سنگ دل قوم ہے۔ اس شخص کو 5 انسانوں کی موت کا احساس نہیں بلکہ اپنی حفاظت میں غلاموں کی کوتاہی کا افسوس ہے۔ سیاسی غلامی میں انسان کی موت کتے کی موت سے زیادہ بدترین ہے۔ گورکھے صاحب بہادر کے سامنے سہمے ہوئے دھیرے دھیرے سسک رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، حضور، ان بیچاروں نے اپنی غلطی کا خمیازہ خود بھگت لیا ہے۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، انہیں زیادہ مطعون نہ کیجیے۔ فرنگی نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے بڑی رعونت سے کہا، زبر خان، آپ کے کہنے سے ان بندروں کی اولادوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ چلیے اب اس آفت کا سراغ لگائیں۔ یہ یقیناً مست ہاتھیوں کا کارنامہ ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کیا قیامت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ جو دھماکہ ہوا تھا وہ بلا زخمی ہو کر زمین پر گری، لیکن وہ اس قدر طاقتور ہے کہ فوراً اٹھ کر غائب ہو گئی۔ ہم نے غور سے کیمپ میں دیکھا، قدموں کے کوئی نشان نہیں تھے۔ ہم درختوں اور جھاڑیوں سے گزر کر سامنے پہاڑ کے نیچے پہنچے۔ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ میجر نیول کو ناراض دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ طیش کے عالم میں بری طرح چلا رہا تھا۔ ہم پوچھتا ہے یہ نماز پڑھنے کا کون سا موقع تھا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے گرج کر کہا، جناب، میں آپ کی تمام باتیں برداشت کر رہا ہوں۔ اب پانی سر سے گزر گیا۔ یہ مجھ پر نہیں، میرے مذہب پر حملہ ہے۔ اگر میری نماز آپ پر گراں گزری ہے تو آخری سلام قبول کیجیے۔ جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں جا کر اپنی رجمنٹ کے کرنل کے سامنے پیش ہوں گا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے۔ میجر صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ جارجی مترنم آواز میں بولی، نیول، آپ کا یہ بات مجھے سخت ناپسند ہے۔ رسالدار صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کو نہیں روکتا، ہم کہتا ہے کہ اگر دیر ہو گیا تو کیمپ کو تباہ کرنے والے دشمن کا کھوج نہیں ملے گا۔ اب چلنے میں دیر نہ کیجیے۔ یہ سچ ہے کہ غلامی میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی مجبوریاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ چنانچہ میں بے چون و چرا اس ظالم کے ساتھ چل دیا۔ سامنے سے اس کے پولو کے گھوڑوں کا سکھ محافظ ہرنام سنگھ آ گیا۔ اس نے بتایا، میں بڑے ریسٹ ہاؤس سے آ رہا ہوں۔ راستے میں نے اس قدر خون دیکھا جیسے زخمی ہاتھی اس جگہ بیٹھ کر پھر کسی اور جگہ چلا گیا ہو۔ ہرنام سنگھ کے ہمراہ جا کر ہم نے اس مقام کا معائنہ کیا۔ واقعی وہاں اتنا لہو پڑا ہوا تھا جیسے اس جگہ 10-12 گائیں ذبح ہوئی ہیں۔ جارجی بولی، اتنا زیادہ خون ہاتھی کے سوا دنیا کے اور کسی جانور میں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے لہو کے دھبوں کو رہنما بنایا اور نشیب میں اتر گئے۔ اس جگہ 4 فٹ اونچی گھاس کھڑی تھی۔ گھاس کے اندر ایک بڑے گڑھے میں چشموں کا پانی بھرا تھا۔ اس پانی کے اندر کسی قوی ہیکل جانور کی بہت بڑی پیٹھ چمک رہی تھی۔ میں نے فوراً گولی داغ دی۔ گڑھے کا پرسکون پانی اچھلا اور پھر ایک دیو قامت بلا ہماری طرف بڑھی۔ میجر نیول اور جارجی کی رائفلوں سے 2 شعلے لپکے۔ دھڑام سے ایک درخت کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے بھی اس پر ایک گولی چلا دی۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ جا کر دیکھا تو ہاتھی جتنا بڑا ایک ارنا بھینسا مرا پڑا تھا۔ کتنا سخت جان اور ظالم جانور تھا۔ گولیوں کے نشان گنے نہیں گئے۔ اس کا تمام بدن ہماری گولیوں سے چھلنی تھا، لیکن وہ اس حالت میں بھی ندی نالے پھلانگ کر کئی میل دور یہاں آ پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ کسی درندے نے اپنے تیز ناخنوں سے اس کی کمر پھاڑ رکھی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم نے جس جانور کو پہاڑ پر دیکھا وہ یہی ارنا بھینسا تھا، اور اس کی کمر پر جو بلی نظر آئی تھی وہ کوئی چھوٹا شیر یا خونخوار چیتا ہوگا۔ چیتے نے اس کی پیٹھ کو چیر ڈالا تو وہ کمر کے گہرے زخم کے درد سے بے چین ہو کر حواس کھو بیٹھا اور پھر ہمارے کیمپ میں آ کر اودم مچایا۔ ارنا بھینسا جنگلی بھینسے سے مختلف مخلوق ہے۔ یہ ہاتھی اور ہرنوں کی رفاقت زیادہ پسند کرتا ہے۔ بے حد طاقتور، بڑا ظالم، کینہ پرور اور بے رحم جانور ہے۔
گولی کھا کر شکاری کی جان لینے کے لیے بڑے سے بڑے درخت کو ٹکر مار کر گرا دیتا ہے۔ بالآخر ہم واپس کیمپ میں آ گئے۔ گورکھوں نے اپنے ساتھیوں کی ہڈیاں بوٹیاں جمع کر کے چتا جلا رکھی تھی۔ اس خون کی ہولی کے بعد کیمپ میں موت کا سناٹا تھا۔ رات کو آگ روشن کرنے کے علاوہ 10-12 مشعلیں روشن کی گئیں اور بھری ہوئی بندوقیں دے کر پہرے دار مقرر کیے۔ وحشت کی وجہ سے جورجی تمام رات جاگتی رہی۔ دن نکلتے ہی وہ سو گئی اور میجر نیول نے اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے نام ان 5 گورکھوں کی اچانک موت کی اطلاع کے ساتھ ان کے ورثاء کی مالی امداد کی سفارش لکھ کر وہ کاغذات ایک گورکھے کے ہاتھ روانہ کیے اور پھر ہرنام سنگھ اور 6 گورکھوں کو مچان تیار کرنے بھیجا۔ اس کے بعد جورجی کو جگا کر ہم نے کھانا کھایا۔ پھر ہم ایک پگڈنڈی کے راستے پہاڑ کے اوپر شکار گاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں ہرنام سنگھ ایک بھیانک غار کے قریب کھڑے ہوئے درخت پر مچان بندھوا رہا تھا۔ ایسا مہیب غار تھا کہ جورجی اس کے اندر جھانک کر لرز اٹھی، پھر اس نے غار کی طرف نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر میں مچان تیار ہو گیا۔ موسم بہار تھا۔ جڑی بوٹیوں، خودرو پہاڑی پھلواریوں سے مسحور کن مہک اٹھ رہی تھی۔ اچانک آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل نمودار ہوئے اور پھر ان کی کالی گھٹا بن کر جھوم کے لہراتی ہوئی پورے آسمان پر چھا گئی۔ اس گھٹا میں بجلی کے کوندے لپکے، یکایک پہاڑ کے دوسری طرف بجلی لپکی اور پھر چند ثانیے بعد کڑک کر اٹھی تو زلزلے کے سے ایک جھٹکے کے ساتھ ہمارے پاؤں تلے زمین ہل گئی۔ بجلی طوفانی بادلوں میں جب ہمارے سر پر کوند کر چمکتی تھی تو اس کی خیرہ کن چکا چوند سے آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ جورجی صنف نازک ہونے کی وجہ سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کے سنہری ریشمی بال ہوا سے لہرا رہے تھے اور اس کے لبوں کا تبسم بادل کی گرج اور بجلی کی بے پناہ کڑک نے چھین لیا تھا۔ وہ تو ایک نازک اندام معصوم صورت لڑکی تھی۔ اس خوفناک فضا سے تو ہمارے دل دہل رہے تھے۔ بجلی کی زوردار کڑک سے جب پہاڑی چٹانیں اور دیو آمد درخت لرزتے تو جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ جاتی۔ بوندیں پڑنے لگیں۔ میں نے کہا، پناہ کے لیے یہ غار بہت موزوں ہے، ورنہ موسم بہار میں ہمالیہ پر 2 سیر وزنی یالہ باری اپنی قیامت خیزی سے ہاتھیوں تک کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ جورجی گردن ہلا کر بولی، یہ غار بہت خوفناک ہے، کوئی اور جگہ تلاش کیجیے۔ ہم آگے بڑھے۔ بڑا دشوار گزار راستہ تھا۔ ادھر ادھر ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں۔ انتہائی کوشش کے بعد ہم پہاڑ کے بلند حصے پر پہنچ گئے۔ اس جگہ سے سرکاری جنگل اور ٹھیکیداروں کی وہ جھونپڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں جہاں سے آدم خور لکڑی کاٹنے والے مزدوروں کو شکار کر کے اس پہاڑ پر لے آتا تھا۔ بائیں طرف بہت اونچے درختوں کے بیچ ایک ناہموار کھڈ تھا۔ ہم پناہ کے لیے اس کھڈ میں اتر گئے اور ایک چھتری نما پہاڑی چٹان کے سائے میں جا کھڑے ہوئے۔ اس حصے میں شیشم اور سال کے دیو پیکر درخت کھڑے تھے۔ ان درختوں پر اس قدر بیلیں پھیلی ہوئی تھیں کہ وہاں دن کے وقت بھی ہولناک تاریکی کا راج تھا اور اس اندھیرے میں کالی گھٹا نے اور اضافہ کر دیا تھا۔ بجلی اس زور سے کڑک رہی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ اس کی چمک درختوں کے پتوں اور سرسبز بیلوں کا دامن چیر کر جب نیچے آتی تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ہرنام سنگھ نے چونک کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے، سامنے پہاڑی زمین لہو میں اس طرح لتھڑی ہوئی ہے جیسے کسی زخمی جاندار کو یہاں گھسیٹا گیا ہے۔ جورجی نے ڈر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک بات ہے، ہمیں اسی لمحے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ لفظ کچھ اس انداز سے کہے گئے کہ مجھے اس یورپین لڑکی پر ترس آ گیا کہ کسی ہوائی جہاز میں بٹھا کر اسے اسی وقت کھٹمنڈو پہنچا دوں۔ اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس کے نازک اور سرخ رخساروں پر ہلکی ہلکی بوندیں پڑ کر برف کی مانند جم گئی تھیں اور یوں نظر آتا تھا جیسے سرخ مخمل پر
بکھرے ہوئے سچے موتی چمک رہے ہیں۔ میجر نیول نے جیب سے رومال نکال کر اسے منہ صاف کرنے کی تاکید کی۔ اس نے چہرے سے بوندیں پونچھتے ہوئے کہا، ہمالیہ پر بڑی ظالم اور یخ بستہ ہوا ہے۔ مارچ میں پانی جم رہا ہے۔ جورجی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی مسلح دھار میںہ برس پڑا اور ایک ایک سیر وزنی اولے پہاڑی چٹانوں سے اس طرح ٹکرانے لگے جیسے توپوں سے ان پہاڑوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ ہم پر قدرت کا خوف اس قدر مسلط ہوا کہ خون سے بھری ہوئی زمین جو زیر بحث تھی اسے فراموش کر دیا۔ پہاڑی نالوں سے پانی بہہ کر چٹان کے نیچے جہاں ہم پناہ گزیں تھے جمع ہونے لگا۔ اس چٹان میں دائیں طرف 4 فٹ اونچی ایک سرنگ سی تھی۔ جورجی ہرنی کی طرح اچھل کر اس سرنگ میں بیٹھ گئی۔ ہمارے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ہمارا جسم گھٹنوں تک پانی میں ڈوب گیا۔ پانی برف کی طرح سرد تھا۔ بدن کی کپکپی سے دانت بجنے لگے۔ یالہ باری کیا تھی؟ ایک حشر برپا تھا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ پانی نے کوئی اور راستہ تلاش کر لیا اور گھٹنوں سے اوپر ہمارے بدن کا حصہ ڈوبنے سے محفوظ رہ گیا۔ قیامت خیز بارش اور یالہ باری 1 گھنٹے بعد رک گئی۔ بادل چھٹ گئے۔ دھیرے دھیرے پانی ہمارے گھٹنوں سے اتر کر جانے کدھر غائب ہو گیا۔ اب ہمارے پاؤں شیشے کی طرح چمکتی ہوئی پتھریلی زمین پر تھے۔ آفرین ہے ہمالیہ کو۔ چند لمحے بعد ایسا ہو گیا جیسے آسمان سے اس جگہ پر ایک بوند بھی نہیں پڑی۔ جورجی کود کر نیچے آئی۔ اس کے پیچھے کا دامن خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ دہشت سے اس کا پھول سا چہرہ فک ہو گیا۔ میں نے اچک کر اس خونی سرنگ کے اندر دیکھا تو تاریکی تھی۔ میجر نیول نے میرے پاس آ کر سرنگ میں ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ اندر ایک انسانی لاش پڑی تھی اور سرنگ کے دروازے پر لہو بکھرا ہوا تھا۔ اس لاش کی پنڈلیوں اور رانوں کا گوشت کسی درندے نے تیز دانتوں سے نوچ لیا تھا اور اوپر کا حصہ صحیح سالم تھا۔ میں نے لاش کو سرنگ سے باہر نکالا۔ لاش کا چہرہ دیکھ کر جورجی کو غش آ گیا، لیکن پھر جلد ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، یہ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار امر ناتھ کی لاش ہے۔ یہ کتنا ڈرامائی حادثہ ہے۔ امر ناتھ بہت وفادار اور خدمت گزار انسان تھا۔ آدم خور نے اسے بھی نہ بخشا۔ مجھے خدا یاد آ رہا تھا کہ موت کا ایک وقت معین ہے اور لاش کو جہاں جہاں خراب ہونا ہے اس کی جگہ مقرر ہے۔ کہاں؟ ریسٹ ہاؤس۔ وہاں سے شیر امر ناتھ کو شکار کر کے کتنی دور یہاں لے آیا۔ جورجی بے حد رنجیدہ تھی۔ سیاہ رنگ کے محکوم فرد کی موت پر اس کا غمزدہ چہرہ دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ عورت وفا اور انسانیت کا پیکر ہوتی ہے۔ اسے اوباش، مغرور، ظالم اور جابر بنانے میں مرد کا ہاتھ ہے۔ اس نے آنسوؤں میں ڈوبی خوبصورت نیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، امر ناتھ کا انتقام لینے کی خاطر میں رات اسی سرنگ کے پاس گزاروں گی۔ میں نے تائید کی کہ آدم خور نصف لاش کھانے ضرور آئے گا۔ میجر صاحب نے ہرنام سنگھ اور گورکھوں کو وہیں مچان باندھنے کا حکم دیا۔ کھڈ کے اندر ایک درخت پر مچان تیار کیا گیا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد میں، جورجی اور میجر نیول اس مچان پر چڑھ گئے اور ہرنام سنگھ اور گورکھوں کو غار کے سامنے بندھے ہوئے مچان پر بھیج دیا۔ انہیں تاکید کی گئی کہ اگر غار کے پاس بندھے ہوئے کٹے کو شیر کھانے آئے تو گولی چلائے بغیر اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں، پھر دوسری رات ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ رات کو آسمان صاف تھا، لیکن جس کھڈ میں مچان پر ہم بیٹھے تھے اس کے اندر کھڑے ہوئے 60-70 فٹ اونچے درختوں کے علاوہ کھڈ کے 3 طرف ہزاروں فٹ اونچی پہاڑی چٹانیں تھیں۔ صرف مشرق کی طرف کھڈ میں آنے کا راستہ تھا۔ میجر نیول نے مجھے حکم دیا کہ جو درخت کھڈ میں آنے کے راستے میں کھڑا ہے اس پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں۔ جورجی نے مخالفت کی کہ زبر خاں تمام رات درخت پر گزارے اور ہم مچان پر ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں حیران تھا کہ یہ خاتون اپنی قوم کے پاس عدل و انصاف ڈھونڈتی ہے۔ کیا اسے یہ پتہ نہیں کہ ہماری
محکومیت فرنگیوں کی بے انصافی اور شاطرانہ چالاکیوں کا نتیجہ ہے۔ جورجی مجھے روکتی رہی لیکن میں مچان سے اتر کر درخت پر چلا گیا۔ میرے لیے درخت پر رات گزارنا معمول کی بات تھی، مگر مجھے اس سفید بندر کے غیر منصفانہ فیصلے اور مسلمانوں کی حالت زار پر خیال آ رہا تھا کہ زبر خاں، غیر محکوم کی محکومیت سے موت بہتر ہے، تو کہ غلامی نے ہماری قوت ایمانی فنا کر دی۔ اگر میں آزاد ہوتا تو یہ انگریز جو قوت اور طاقت میں مجھ سے کم تر ہے، مجھے مچان سے اتارنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سمندر پار کے لٹیروں کو برِ صغیر میں بھیجنے سے قبل ہماری انا کو کچلنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر یہ کھیل کود، سیر و شکار کے موقع پر سیاسی داؤ پیچ چلاتے ہیں۔ یقین کیجئے اس وقت میں نے خدا کے سامنے رو کر دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم قصوروار ہیں، لیکن ہمارے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، تو ان کی غلامی کی زنجیریں توڑ دے۔ معاف کیجئے، میں نے شکاری داستان کے درمیان میں اپنے دل کے زخموں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کھٹ کے اندر رات اس قدر تاریک تھی کہ دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں اس گھوپ اندھیرے کی وحشت خیزی بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ ڈر کا نتیجہ تھا جو مچان پر ٹارچ جلتی تھی بجھ جاتی تھی، پھر جلتی تھی بجھ جاتی تھی۔ شکاری مہم میں بار بار ٹارچ روشن کرنا درندے کو ہوشیار کرنا تھا، لیکن حاکم قوم کی حرکت کو غلط ثابت کرنا نقصان اٹھانا ہے۔ پراسرار سناٹے میں درخت کے اوپر سائیں سائیں کی خوفناک آواز بلند ہوئی، پھر ساتھ ہی میری گردن پر سوئی سی چبھی، جیسے گلے کی رگوں سے کوئی خون نکال رہا ہے۔ گردن پر ہاتھ مارا تو گیلا ہو گیا، ناک سے سونگھا، لہو کی بو تھی۔ ذہن نے فیصلہ دیا کہ اڑنے والا سانپ تھا جو ڈس کر اڑ گیا۔ جھولے سے ٹارچ نکالی تو گھبراہٹ میں ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اسی لمحے کسی انجانی قوت نے تڑاق سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ دماغ منتشر اور اوزان خطا ہو گئے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، محض درخت کے پتے بجنے اور سرسرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچپن میں بڑی بوڑھی عورتوں سے سنی ہوئی جن بھوتوں کی کہانیاں یاد آ گئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یک لخت درخت کی چوٹی سے کوئی وزنی شے لڑکھنیاں کھاتی ہوئی میری کمر پر آئی اور پھر ایک غیر مانوس چیخ کے ساتھ زمین پر کود گئی۔ میں نے خدا کا نام لیا اور رائفل شانے سے لگا کر آنے والے خطرے پر گولی چلانے کو تیار ہو گیا۔ کمر کا بہت برا حال تھا، جیسے میری پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی گئی ہوں۔ یکا یک جورجی کی دلدوز چیخ گونجی، پھر ٹارچ کی روشنی کے ساتھ رات کی ہیبت ناک خاموشی کو توڑتی ہوئی نیول صاحب کی آواز آئی، ڈرو مت جورجی، خون چوسنے والی چمگادڑیں، یہ کمبخت تو جنوبی امریکہ میں ہوتی ہیں، یہاں ہمالیہ پر کیسے آئیں؟ میں نے سوچا میرے گلے میں جو سوئی چبھی تھی وہ تو چمگادڑ ہو سکتی ہے، لیکن درخت کی چوٹی سے لڑکھنیاں کھاتی ہوئی میری کمر سے ٹکرا کر زمین پر کودنے والی کیا بلا تھی؟ میں درخت سے اترا، اپنی بیٹری اٹھا کر پھر درخت پر چڑھ گیا۔ میرے کان میں ایسی آواز آئی جیسے درخت کے اوپر ایک تنے سے دوسرے تنے پر کوئی چھلانگ لگا رہا ہے۔ میں نے اوپر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ 10-12 لنگور اچھل کود میں مصروف تھے اور ان کے اوپر چمگادڑیں اڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری کمر پر گرنے والے لنگور کو چمگادڑوں نے کاٹا تو وہ خوفزدہ ہو کر میرے اوپر آ گرا۔ اس کے بعد جگنوؤں کی ایک بڑی فوج اڑتی ہوئی کھڈ میں آئی۔ اندھیرے میں چراغ ٹمٹماتے بڑے دلکش معلوم ہوتے تھے۔ ان کے پروں کی چمک نے تاریکی کا پردہ چاک کیا تو درخت اور پہاڑ دھندلے دھندلے نظر آئے۔ ہمارے لیے یہ معمولی روشنی کی کرن بڑی نعمت تھی۔ چاند نکلنے کا تو سوال ہی نہ تھا، کیونکہ اس رات چاند کی 30 تاریخ تھی۔ یکا یک بہت سے گیدڑ دوڑ کر کھڈ سے باہر نکل گئے۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا۔
میجر نیول نے ٹارچ کی روشنی سرنگ پر ڈالی۔ ایک بہت بڑا شیر خاموشی سے سرنگ میں داخل ہو رہا تھا۔ پھر سرنگ سے امرناتھ کی ہڈیاں چبائے جانے کی آواز آئی۔ شیر کے دانتوں سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز مسلسل آتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر انسانی ہڈیاں چبا چبا کر لطف اندوز ہو رہا ہے۔ رات ختم ہوئی۔ دن کے ابتدائی اجالے سے کھڈ کا منظر دھندلا دھندلا نظر آیا۔ میں درخت سے اترا اور پھر خاموشی سے کھڈ کے راستے سے ملحق 100 گز اونچی چٹان پر چڑھا اور ایک جھاڑی کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب سرنگ کا دروازہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ سرنگ کے اندھیرے میں شیر نظر نہیں آیا، البتہ ہڈیاں چبانے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ شکاری آئین کے تحت میرا فرض تھا کہ جگہ بدلنے کی اپنی حرکت سے میجر نیول کو آگاہ کرتا، چونکہ فرنگی کی شیر پر چلنے والی گولی سے میری زندگی سخت خطرے میں تھی۔ مگر شکاری بہت حاسد ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو شکست دینے کی فکر میں رہتا ہے۔ دوسرے یہ بھی کہ میں اپنی ہمت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کرنے کی فکر میں تھا کہ ہم کسی مقابلے میں فرنگی شاطروں سے کم نہیں، اور یہ ہمارے بد اعمال کی سزا ہے جو مسلمان انگریزوں کے زیر اقتدار ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا۔ اس کی سنہری کرنیں درختوں پر پڑیں تو کھڈ کے اندر معمولی سا اجالا ہو گیا۔ سرنگ کے اندر شیر کا بدن دھندلا سا دکھائی دیا۔ میں نے رائفل کی نالی اس طرف کر کے لبلبی دبانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ شیر سرنگ سے نکلا اور برق رفتاری سے چھلانگیں لگاتا ہوا چٹان پر چڑھ گیا۔ اب وہ مجھ سے 10 گز دور ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے کی اوٹ میں تھا۔ خوف سے میرے بدن پر پسینہ آ گیا۔ اگر شیر میرے سانس کی آواز سن لیتا تو خیر نہیں تھی۔ میجر نیول سیٹی بجا بجا کر شیر کے کھڈ سے چلے جانے کی اطلاع دے رہا تھا، لیکن جواب میں میرے لیے سیٹی بجانا یا زبان ہلانا موت کو دعوت دینا تھا۔ اتنی ہمت میجر صاحب میں نہیں تھی کہ جس درخت پر میں تھا نیچے اتر کر اس درخت کا جائزہ لیتے۔ میں سنگین چڑی رائفل تانے اپنا دم سادے خاموش بیٹھا تھا۔ شیر اپنا خوفناک جبڑا کھولے میری سمت بڑھا۔ اب گولی چلانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میری رائفل سے شعلہ لپکا اور گولی لگتی آدم خور اچھلا۔ وہ سراسیمگی میں مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے کھڈ میں جا گرا۔ اس کی گرتی مچان سے ایک ساتھ 2 فائر ہوئے۔ ایک گولی چٹان سے ٹکرا کر میری پگڑی میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ میں بچ گیا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ شیر کدھر گیا اور نتیجہ کیا نکلا۔ میں مچان سے آنے والی گولی کی زد سے بچنے کے لیے رینگ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میجر نیول پاگلوں کی طرح سیٹی بجا بجا کر مجھے خبردار کر رہا تھا۔ میں نے سیٹی کا جواب سیٹی سے دیا کہ میں جان گیا ہوں۔ شیر پھر چٹان پر پہنچ گیا۔ میں نے بائیں طرف دیکھا۔ ڈھلان سے نیچے کھڑا ہوا زخمی شیر اپنی کمر کے زخم سے بہتا ہوا خون چاٹ رہا تھا۔ میری شکاری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ آدم خور زخمی ہوتی حواس کھو بیٹھا اور مجھ پر حملہ آور ہونے کی بجائے کھڈ میں جا گرا، ورنہ اس سے بیشتر جتنے بھی شیر میں نے ہلاک کیے وہ گولی کھاتی جست لگا کر مچان سے آ ٹکراتے تھے۔ میں ٹکٹکی باندھے آدم خور کو تک رہا تھا۔ اس کے منہ سے لہو آیا۔ میں سمجھ گیا کہ شیر کے حواس باختہ ہونے کی اصل وجہ اس کے سر کا زخم ہے۔ میں اس پر دوسری گولی چلانا چاہتا تھا، لیکن ڈھلان کے اوپر ایک ٹیلا کچھ رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ تاہم میں نے شست لے کر گولی چلا دی۔ نشانہ خطا گیا۔ گولی ٹیلے سے ٹکرا گئی۔ شیر ایک خوفناک دھاڑ کے ساتھ چھلانگ لگا کر میرے درخت سے آ ٹکرایا اور پھر مجھے تیسری گولی چلانے کا موقع دیے بغیر تیز رفتاری سے پہاڑ کے نیچے وادی میں اتر گیا۔ میجر نیول کی آواز آئی، زبر خان، آپ کی یہ گولی خطا گئی، لیکن میں آپ کی بہادری کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے انتہائی نازک وقت میں درخت سے اتر کر اور چٹان پر پہنچ کر عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، ورنہ شیر چٹان پر چڑھ کر چلا گیا تھا۔
واقعی میرا یہ نشانہ خطا گیا، لیکن میری پہلی گولی شیر کے سر میں لگی ہے، اس کے منہ سے خون جاری ہے اور آپ کی گولی کا زخم اس کی کمر پر ہے۔ شیر زخمی ہے، ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ جورجی اور نیول صاحب میرے پاس چٹان پر آئے۔ میں نے ان سے چمگادڑوں اور لنگوروں سے اپنے خوفزدہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ انسان میں اپنی کمزوری کا اظہار کرنے کی بہت کم قوت ہے۔ جورجی کا بایاں رخسار سوجا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، یہ خون چوسنے والی چمگادڑ نے کاٹ کھایا۔ آپ نے میری چیخ سنی ہوگی۔ مجھے آپ کی چیخ سن کر بہت دکھ پہنچا، لیکن نیول صاحب نے بتایا تب تسلی ہوئی۔ میں اس بے وقوف لڑکی کو کیسے بتاتا کہ میں بھی چمگادڑوں سے کم وحشت زدہ نہیں تھا۔ میجر نیول ہرنام سنگھ اور گورکھوں کو ننگی گالیاں دینے لگا کہ وہ بزدل 4 گولیوں کی آواز سننے کے باوجود ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچے۔ ہم ڈھلان کی طرف گئے۔ اس جگہ شیر کا بہت خون پڑا تھا۔ ہم وادی میں اترے اور ایک جگہ خون کا نشان دیکھ کر آگے بڑھے۔ خون کی ایک لکیر آگے چل کر گھنی جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ ان جھاڑیوں سے آگے گھنجان درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ درختوں کے تنے پر سبز بیلوں کا تنا ہوا جال میلوں تک چلا گیا تھا اور نیچے زمین پر چھوٹی چھوٹی خوشبودار گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس گھاس پر دیو پیکر سال کے چوڑے چوڑے پتے ہوا سے ٹوٹ کر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسی مسحور کن فضا تھی کہ درختوں کی چھتریوں کے نیچے گھاس کے اس معطر فرش پر لیٹنے کو دل چاہتا تھا، لیکن زخمی شیر کے تعاقب میں شکاری فرہاد اور مجنوں سے زیادہ جنونی بن جاتا ہے۔ اسے اپنے آپ کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ سال کے خوبصورت درختوں کے جھنڈ اور خوشبودار گھاس کا سلسلہ ختم ہوا تو ہمیں ایک چھوٹی سی جھاڑی کے قریب خون کے قطرے نظر آئے۔ یہ قطرے تھوڑی دور چل کر سامنے بیت کے جنگل میں گم ہو گئے۔ ہم اس جنگل میں گھسے۔ آگے بیت کا جنگل چھدرا تھا۔ سورج کی کرنوں سے زمین نظر آ رہی تھی۔ میں اور میجر نیول سنگین چڑی رائفلیں تانے آگے آگے چل رہے تھے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گز دور جورجی آ رہی تھی۔ اچانک جورجی کی دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ میں پیچھے مڑا۔ میجر نیول اپنے خیالوں میں گم آگے نکل گئے۔ میں نے دیکھا، بڑا دردناک نظارہ تھا۔ جورجی زمین کے اندر نیچے اتر رہی تھی۔ میں لپک کر قریب پہنچا۔ وہ گردن تک زمین میں اتر چکی تھی۔ میں نے قدم بڑھا کر اس کے سنہری ریشمی بال پکڑ لیے۔ میرا دایاں پاؤں آگے تھا۔ وہ ران تک زمین میں دھنس گیا اور اس شکل میں مجھے جورجی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جورجی کے ساتھ میں بھی زمین میں دفن ہو جاؤں گا۔ میں نے میجر نیول کو آواز دی۔ انہوں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور لوٹ کر برق رفتاری سے ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے میرا بازو تھام کر میرے جسم کا بگڑا ہوا توازن سنبھال لیا۔ میجر نیول چھوٹے قد اور چھریرے بدن کے انسان تھے۔ میں قوی ہیکل جوان تھا۔ وہ مجھے کھینچ کر میری ٹانگ زمین سے نہ نکال سکے، البتہ یہ فائدہ ضرور ہوا کہ جورجی کا سنبھالنا جو میرے لیے مشکل ہو رہا تھا آسان ہو گیا۔ اگر نیول صاحب مدد نہ کرتے تو میری اور جورجی کی موت یقینی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر ہمیں زمین سے نکالنے کا پروگرام نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ اگر میرا ہاتھ جواب دے دیتا تو جورجی کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ ہم تینوں عجیب کشمکش میں مبتلا تھے کہ قریب ہی سے ہرنام سنگھ کی آواز آئی۔ میں نے اپنے مخصوص دیہاتی انداز میں پکار کر اسے بلایا۔ اس کے ہمراہ گورکھے بھی تھے۔ میجر نیول نے انہیں گالیاں دینی شروع کیں۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے شدید غصے میں کہا، میجر صاحب، آپ اپنی زبان کو لگام دیں۔ ہم فرنگیوں کے غلام ضرور ہیں، لیکن عزت نہیں بیچی۔ میں شدید تکلیف میں ہوں اور جورجی موت کے منہ میں ہے۔ حیرت ہے کہ آپ انہیں گالیاں بک رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انگریز افسروں کے ساتھ شکار کھیلا ہے، کسی کے منہ سے گالی نہیں سنی۔ میدان جنگ اور شکاری مہم پر ماتحتوں کے ساتھ بہتر سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ میرے زہر میں بجھے ان الفاظ کو خاموشی سے پی گیا۔ گورکھے دلدلی علاقوں کے باشندے تھے۔ انہوں نے جلد ہی دلدل پر گھاس اور لکڑیاں بچھا کر پہلے جورجی کو نکالا، پھر مجھے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔
जॉर्जी के नाजुक बदन पर गारा लिपा हुआ था और वो बेहद खौफज़दा थी। काफ़ी देर के बाद जब उसका खौफ दूर हुआ और उसके हवास दुरुस्त हुए तो उसने चश्मे पर जाकर दलदली मिट्टी धोकर जिस्म साफ़ किया। मैंने अपनी दाईं टांग की मिट्टी उतारी। दलदली ज़मीन देखने का मेरा पहला मौका था। वो ज़मीन आम ज़मीनों की तरह खुश्क और चटियल मैदान सा नज़र आ रही थी। अनजान को क्या पता कि उस साफ धरती तले जिंदा इंसानों की कब्रें तैयार हैं। एक गोरखे ने बताया कि यह तमाम दलदली इलाका है, हाथी इधर आ जाए तो उसका खोज नहीं मिलता। शेर तो बहुत ज़हीन मखलूक है और कोई जानवर भूल कर भी इधर का रुख नहीं करता। हम लौटकर उस बैत के जंगल के साथ साथ आगे बढ़े। एक जगह खुश्क घास पर लहू के कतरे जमे हुए थे। 100 गज चलकर झाड़ियों के जंगल में फिर ये खून का निशान मिल गया, लेकिन आगे झाड़ियों के अंदर पुरपेच गढ़ों का सिलसिला शुरू हो गया। उन गढ़ों के अंदर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। हमें यकीन था कि ज़ख्मी शेर उन्हीं गढ़ों में मौजूद है। वो अचानक हमला करके हमारी तिक्का बोटी कर सकता है। बड़ी ख़तरनाक पोजीशन थी। मैं और मेजर नेवल आगे और जॉर्जी हमारे पीछे थी। उसके पीछे हरनाम सिंह और गोरखे आ रहे थे। मेजर नेवल को कांटा चुभ गया, वो खड़ा हो गया। मैं अपनी धुन में आगे निकल गया। सामने गड्ढे के अंदर लंबी घास में सरसराहट हुई। शेर ने घास से सर निकाला, उसकी जर्द आंखें चमकी। वो खड़ा हो गया और तेज़ रफ्तारी से मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं पहले से तैयार था, एक तरफ हट गया। आदमखोर अपने ज़ोर में मेरी जगह गिरा। मैंने फुर्ती से गोली चला दी। शेर की कनपटी पर गोली लगी, लेकिन वो बहुत सख्त जान था। मुझ पर फिर झपटा। मैं कूद कर बाईं तरफ बच गया। वो पीछे गिरा। इधर राइफल ताने मेजर नेवल तैयार था। उसने फायर किया। गोली सीने की खाल जलाती हुई दूर निकल गई। उसी लम्हे मैंने गोली दाग दी। शेर वहीं गिर पड़ा और ठंडा हो गया। जॉर्जी और मेजर नेवल ने मेरी हाजिर दिमागी और बुलंद हिम्मती की दिल खोल कर दाद दी और जेब से फीता निकाल कर हरनाम सिंह को दिया। उसने दुम सीधी करके शेर मापा, 10 फुट 9 इंच। जालिम 5 गोलियां खाकर मरा। अचानक मेरे करीब एक गेंडा आ गया। नज़दीक कोई दरख्त नहीं था जो उस पर चढ़कर उस बला पर गोली चलाते। 5-6 गोलियों को वो वहशी भला क्या खातिर में लाता। ज़ख्मी हालत में शिकारी को भी मार डालता है। हाथी जैसा देव पेकर जानवर भी उससे पनाह मांगता है। हम खामोश खड़े रहे। वो चला गया तो शेर की लाश उठवा कर रेस्ट हाउस ले गए। मजदूर और ठेकेदार बहुत खुश हुए। अमरनाथ के भाई दीनानाथ ने रोते हुए बताया कि मेरा भाई शाम को रेस्ट हाउस से बाहर लकड़ियां लेने गया, फिर लौटकर वापस नहीं आया। मैंने उसके सामने अमरनाथ की मौत की रुदात बयान की तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। जॉर्जी ने अमरनाथ के बच्चों के लिए दीनानाथ को बहुत से रुपए दिए। इस कहानी का माखज़ है सैयारा डाइजेस्ट, फरवरी सन 1970। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।